ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ 4 بیگھے زمین کا بس ایک ہی ٹکڑا ابا کی ملکیت تھا، تبھی انہیں بہت زیادہ محنت اور مشقت سے اسے سینچنا نہیں پڑا۔ 2 بھائی تھے جو کھیتی باڑی کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ابا مجھ کو بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ ابا گاؤں والوں سے زیادہ ماڈرن تھے۔ وہ بیٹیوں کو رحمت سمجھتے تھے۔ جہاں دیہات میں عورت ذات کو انسان کا درجہ نہیں دیا جاتا، وہاں وہ مجھ کو پڑھانے کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ میری بھابھی 8ویں پاس تھی۔ اس نے گھر کے مردوں کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ زینب کو اب اسکول جانا چاہیے۔ والد نے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی اور مجھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ 8ویں میں تھی کہ ایک روز اسکول سے واپس آتے ہوئے ایک نوجوان نے راستہ روک کر مجھ سے کسی دفتر کا پتہ پوچھا۔ اس نے جان بوجھ کر بہانے سے مجھے روکا، جبکہ وہ اسی محکمے کا ملازم تھا جس کا اس نے پتہ پوچھا تھا۔ یہ نوجوان نیا گاؤں آیا تھا، نام حاتم تھا اور خوبرو تھا۔ دفتری امور نپٹانے کو اسے جیپ ملی ہوئی تھی۔ اس جیپ کی وجہ سے میں مرغوب ہو گئی تھی۔ وہ ایک ایسا شہری بابو تھا جو اکثر گاؤں کی لڑکیوں کا آئیڈیل بن جاتے ہیں، کیونکہ یہ مہذب ہونے کے ساتھ کافی خوش لباس بھی تھا۔ میرے ساتھ میری سہیلی بھی اس سے متاثر ہو گئی، کیونکہ ہمارا اسکول اس کے دفتر کے راستے میں تھا۔ وہ اکثر آتے جاتے جیپ روک کر ہم سے کسی نہ کسی بہانے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ حاتم چھوٹے کسانوں کی خوشحالی کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ کھاد سے متعلق امور میں کسانوں کی مدد کرتا۔ اسی واسطے اس نے میرے والد اور بھائیوں سے بھی تعلق بنا لیا۔ وہ نہری پانی کی فراہمی میں ان کی مدد کرتا اور ان کو جدید طریقے سے کاشتکاری کی سہولت دینے میں تعاون کرتا۔ ہمارے گھر آنے لگا تو میں اپنی قسمت پر نازاں ہوئی، کیونکہ حاتم میرا آئیڈیل بن گیا تھا۔ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے وہ کافی خوش لباس اور خوش اخلاق بھی تھا۔ موقع ملتے ہی مجھ سے بات کرنے لگتا۔ ایک دن اس نے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت ابا اور بھائی کھیتوں میں تھے۔ اس نے ان کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا وہ گھر پر نہیں ہیں۔ تب حاتم بولا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ تم سے شادی رچانا چاہتا ہوں۔ کیا رشتے کے لیے تمہارے ابا سے بات کروں؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، وہ کبھی تم کو میرا رشتہ نہ دیں گے۔ میری منگنی ماموں کے بیٹے سے ہو گئی ہے۔ 6 سال کی تھی جب یہ رشتہ ہوا تھا۔ بھابھی میرے منگیتر کی بہن ہے، یہ بندھن نہیں ٹوٹ سکتا۔ بولا، تو پھر کیا کروں؟ کیا تم میرے ساتھ شہر چلو گی؟ رانی بنا کر رکھوں گا، عیش کرو گی میرے ساتھ۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا، پھر کہا ہاں چلوں گی، مگر کیسے؟ کہنے لگا وہ مجھ پر چھوڑ دو، تم تیار رہنا، میں جلد تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ دن تو میرے خوابوں میں رنگ بھر کر چلا گیا۔ اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی میری سوچوں نے مجھے چین نہیں لینے دیا۔ لگتا تھا کہ خوش قسمتی سے میری لاٹری نکل آئی ہے۔ میں نے رضیہ سے مشورہ کیا تو وہ بولی، اس سنہری موقع کو ضائع مت کرو۔ یہاں گاؤں میں دھوپ اور دھول مٹی کے سوا اور رکھا ہی کیا ہے؟ میں نے کہا رضیہ تم تو جانتی ہو والد اور بھائی گاؤں کی رسموں کے پابند ہیں۔ پھر حاتم کا خیال چھوڑ دے، اس نے کہا۔ تیرے والد ویسے تو تیری شادی حاتم سے کریں گے نہیں۔ تیری جگہ میں ہوتی نا تو اپنے من چاہے شخص کے ساتھ جانے کے لیے ہر چیز چھوڑ دیتی۔ سچ ہے کہ سہیلی کا معاملات آگے بڑھانے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ شاید میں اسے سوچتی رہ جاتی، مگر رضیہ نے باتیں کر کے ایسی ہمت بندھائی کہ میں دیہات چھوڑ کر شہر جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ رضیہ ہی بعد میں میرے اور حاتم کے بیچ پیغام کا وسیلہ بنی۔ یوں حاتم نے مجھے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت شہر بھجوا دیا، خود گاؤں میں موجود رہا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ یوں میں اپنے پیار کرنے والے باپ اور بھائیوں کی ناموس کو رونتی ہوئی سنہری خوابوں کے ساتھ گاؤں سے شہر آ گئی۔ چند دن حاتم کے رشتہ دار کے گھر رہی، تبھی وہ وہاں آ گیا۔ اس کے رشتہ دار نے اس کے ساتھ نکاح پڑھوا کر مجھ کو اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حاتم مجھے اپنے گھر لایا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے تو اس سے پوچھا تک نہیں کہ تم شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ گھر میں وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی بیوی اور 3 بچے بھی موجود تھے۔ یہ کوئی بنگلہ نہ تھا، چھوٹا سا 5 مرلے کا گھر تھا جس میں بہت سارے افراد رہتے تھے۔ کوٹھی، کار، نوکر چاکر، عیش و عشرت کی زندگی سب فریب تھا۔
مجھے دیکھتے ہی اس کی بیوی کسی پاگل کی مانند مجھ پر جھپٹ پڑی، لیکن حاتم اور اس کی ماں کی مداخلت پر پیچھے ہٹ گئی۔ میری ساس نے کہا، کیا ہوا جو میرے بیٹے نے دوسری شادی کر لی؟ کیا مرد دوسری شادی نہیں کرتے؟ حاتم پھر اچھی نوکری پر ہے، 2 بیویوں کو پیٹ بھر کر کھلا سکتا ہے۔ گویا اس نے میری سوتن کو جتا دیا کہ اگر زیادہ باتیں کی تو طلاق دے دوں گی۔ ساس نے مجھے کچھ حوصلہ دیا، لیکن وہ اکثر اپنی شادی شدہ بیٹی کے پاس رہنے چلی جاتی۔ تب میں سوتن کے ظلم کا نشانہ بنتی۔ جب حاتم بھی ڈیوٹی پر ہوتا، وہ نفرت بھری آنکھوں سے مجھے مارنے کی چاہ کرتی۔ اس کا شوہر گھر آتا تو میں گھر کے کونوں کھدروں میں روتی سسکتی ملتی۔ شروع دنوں میں تو حاتم نے بیوی کو دبا کر رکھا، میرا دل بہلاتا رہا، لیکن جب 3 بیٹیوں کے بعد اس کی پہلی بیوی نے بیٹے کو جنم دیا تو اس نے بیوی کی لگامیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ یہی نہیں، اب وہ اس کے ساتھ مجھے بھی غصے میں دھنک کر رکھ دیتا، کیونکہ روز روز کی لڑائی سے اس کا سکون جاتا رہا۔ مجھے اب پتہ چلا کہ نرم لہجے میں بات کرنے والا یہ شہری بابو کس قدر کرخت اور سنگ دل ہے۔ اتنی زور سے چلاتا کہ در و دیوار لرز جاتے، جو چیز سامنے ہوتی اٹھا کر مار دیتا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے بنگلے اور عیش و آرام کے خواب دکھائے تھے۔ یہاں یہ عالم کہ اس کے بچوں کے ساتھ میں اسے گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتی، اس کے وعدے اسے یاد دلاتی تو مجھ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر دیتا۔ سوتن مجھے تانے دیتی کہ تو گھر سے بھاگی ہی کیوں تھی، دھوبی کے کتے کی طرح اب تم نہ گھر کی رہی نہ گھاٹ کی، یہاں کون تیری عزت کرے گا۔ سوتن سچ کہتی تھی، حاتم کے جذبے وقتی تھے، میرا قرب پا لیا تو محبت ہوا ہو گئی۔ اب ساس بھی کہتی کہ ماں باپ کی عزت خاک میں ملا کر کیا ملا، تیری جیسی عورتوں کا اعتبار نہیں۔ ان کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میرا دل خون ہو جاتا۔ یہاں کوئی اپنا نہیں تھا، لوٹ کر واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سوتن میری جھوٹی شکایتیں لگواتی، حاتم بنا سوچے سمجھے مجھے مارنے پیٹنے لگتا۔ تب ساس بھی چھڑوانے کی کوشش نہ کرتی، بلکہ سوتن سے کہتی کہ اسے کمرے میں بند رکھا کر، کہیں بھاگ گئی تو حاتم ہمارا جینا حرام کر دے گا۔ زبان پر تالے لگ گئے، اب فریاد بھی نہ کرتی۔ کس سے کرتی؟ حاتم سے۔ یہ وہی تھا جو کبھی میرے سپنوں کا شہزادہ تھا اور اب اپنا بھیانک چہرہ لیے مجھ پر ستم ڈھا رہا تھا۔ میرا کون تھا جو اس ظلم سے حساب لیتا؟ سوچتی تھی اور روتی تھی۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور حاتم دورے پر گیا ہوا تھا۔ سوتن نے مجھے کہا کہ اٹھو، اماں کے لیے سحری تیار کرو۔ میں آنکھیں ملتی اٹھی، سحری تیار کرنے کچن میں گئی۔ میں نے چولہا جلایا، سحری تیار کرنے لگی۔ خدا جانے کیسے میرے دوپٹے کے پلو میں آگ لگ گئی اور آگ نے میرے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ میں چیخنے چلانے لگی، میری آواز پر سوتن نے جھانکا۔ میں سراپا جل رہی تھی، آگے بڑھ کر اس نے آگ بجھانے کی کوشش نہیں کی۔ چیخو پکار پر میری ساس بھی اٹھ گئی، اس نے میرے گرد موٹی چادر لپیٹی تاکہ آگ بجھ جائے، مگر میں کافی جل گئی تھی۔ میری چیخو پکار سن کر پڑوسن اور اس کے بیٹے بھی ہمارے در پر آ گئے، پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا۔ ساس نے کہا، جلدی کرو، میری بہو کو ہسپتال پہنچاؤ، یہ کپڑوں میں آگ لگنے سے جل گئی ہے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی، مجھے اور ساس کو ہسپتال لائے۔ اس وقت بھی سوتن اپنے پلنگ پر بچے کو گود میں لیے دیکھتی رہی، اس نے کوئی مدد نہ کی۔ پڑوسن نے کہا، ہائے حلیمہ، تم کتنی سنگ دل عورت ہو، یہ تمہاری سوتن ہے تو کیا ہے تو انسان۔ کہنے لگی، آگ اس نے خود لگائی ہے، میں نے تو نہیں لگائی۔ میں کیا کہتی، اس وقت ہوش میں نہیں تھی۔ میں نے کہا، ہاں، حلیمہ نے مجھے نہیں جلایا، آگ میں نے خود لگائی ہے، غلطی سے لگی، نیند کے خمار میں پتہ نہ چلا۔ دوپٹے کے پلو میں آگ لگی، پھر سارے کپڑوں میں لگ گئی۔ پڑوسن کے بیٹوں نے پوچھا، کیا حلیمہ آپا تمہارے نزدیک تھیں؟ میں نے کہا، نہیں، یہ تو اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے بعد میں تکلیف سے بے ہوش ہو گئی۔ کئی ماہ بعد جا کر زخم ٹھیک ہوئے، آپریشن بھی ہوا، لیکن انگلیوں کے جوڑ جڑ گئے اور کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ اب میں سیدھی نہیں چل سکتی تھی، کبڑی ہو گئی۔ کمر پر دوپٹے کا جلتا پلو لگا تو پشت کی طرف آگ لگی، جس کی وجہ سے تمام کمر جل گئی۔ سال بھر اوندھے منہ لیٹتی تھی۔ پڑوسن کی بیٹی کہتی کہ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کرتے تھے، اچھا موقع تھا تم انہیں پھنسا سکتی تھی۔ تم کہتی کہ آگ سوتن نے لگائی۔ میں نے کہا، ایسا نہ کہوں گی، جو سچ ہے وہی کہوں گی۔ اس وقت کے بیان کے بعد میں مر بھی سکتی تھی،
तब अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाती। मेरे दिल में खौफ खुदा था, किसी पर बहतान न धरा। ज़िंदगी थी तो बच गई, मगर काम करने के काबिल न रही। मुश्किल से पानी पी सकती थी। हाथों की उंगलियां जलकर इस तरह जुड़ गईं कि न सब्ज़ी काट सकती, न आटा गूंथ सकती, न हांडी में चम्मच हिला सकती, गर्ज घर का कोई काम न कर सकती। मेरा काम भी सास करती, मुझे कोसने भी देती कि बेटा इसे माँ की खिदमत को लाया था और अब बुढ़ापे में मैं इसकी खिदमत करने पर मजबूर हूँ। माजूर से तो अपने भी तंग आ जाते हैं, ये तो तल्ख रिश्ते थे। मैं इन लोगों की जिम्मेदारी बन गई, सभी मुझसे तंग आ गए। आखिर पड़ोसन ने मेरे घर वालों को मेरा अहवाल बताया। फिर बेटे के साथ जाकर मेरे वालिदैन और भाइयों से मिली, उनसे विनती की। माँ तो हाल सुनकर बिलक पड़ी, अब्बा भी नमदीदा थे, लेकिन भाई नहीं मान रहे थे। इनको गांव वालों का अंदेशा था कि बेगैरती के ताने देंगे। बिलाखिर माँ बाप ने उनको भी मना लिया। अब्बा मुझे घर ले आए, लेकिन मेरी बेटी को कबूल करने से इनकार कर दिया, जबकि हातिम ने भी तलाक इसी शर्त पर दी थी कि वो बेटी मुझे ना देगा, मैं बच्ची को पाल नहीं सकती थी। जबकि भाई गुस्से की वजह से उसको कबूल न करते कि हातिम की औलाद को हम क्यों पालें, जो हमारी बहन ले उड़ा। ज़्यादातर गांव के लोग इन मामलात में बहुत इंतकामी हो जाते हैं। शुक्र है कि मेरे घर वाले ऐसे नहीं थे, इन्होंने मुझे सहारा दिया। एक बेटी का दुख था जो पल्लू से बांध कर लाई थी, वरना हातिम के जिंदान से मुझे किस तरह रिहाई मिल सकती थी। औलाद से जीते जी दूर रहकर किस माँ को सुकून आता है। मेरी बेटी तो 6 माह की थी जो सौतन के पास चली गई। सौतन ने उसे परवान चढ़ाया, लेकिन साथ मेरा इंतकाम भी लिया। उस बच्ची का नाम मैंने दिलशाद रखा, लेकिन कभी उसका दिल शाद न हुआ। वो बच्ची बहुत प्यारी थी। समझदार हुई तो भाग भाग कर हलीमा के काम करती। मैं पड़ोसन से दिलशाद का हाल पूछती। वो बताती कि जब से दिलशाद ने होश संभाला है, हलीमा की खिदमत करते ही पाया है उसे। मैं ये सुनकर दुखी हो जाती। मेरी बेटी सौतेली माँ के जुल्म का शिकार थी, लेकिन वो ज़्यादा देर जुल्म सह न सकी। जिन दिनों वो 8वीं में थी, हमारी पड़ोसन ने उसको मुझसे अपने घर मिलवाया। वो बहुत मासूम थी और मुझ पर गई थी। उसे जिन लोगों ने ख़रीदा, उनके बेटे का नाम शहबाज था। वो 10वीं का तालिबे इल्म था। एक दिन शादो अपना सहन धो रही थी। एक पट खुला था कि अचानक ही शहबाज सामने आ गया। उसने शादो से पूछा, मेरे वालिद तुम्हारे अब्बू से मिलना चाहते हैं। उसी दम गली से घर की तरफ आते हुए शहबाज को शादो से बात करते हातिम ने देख लिया। लड़का तो चला गया, मगर हातिम ने शादो को मारना शुरू कर दिया। कहा कि इस लड़के से बात क्यों की, बताओ वरना जान से मार दूंगा। खौफ से वो बेचारी बेहोश हो गई। शादो की दादी ने बेटे को थामा कि वो कोई बात पूछने आया था। नए पड़ोसी आए हैं, इनको आए चंद दिन ही हुए हैं। बेटी पर क्यों तोहमत लगा रहे हो, वो तो मासूम है। बेचारी मेरी बच्ची तमाम दिन कमरे में छुपी रही। हातिम खाना खाकर चला गया, उस रोज़ घर न आया। बच्ची बाप के खौफ से लरस रही थी। उसे नहीं पता था कि बाप लाख सख्त मिजाज सही, मगर बाप का घर हमेशा महफूज होता है। सौतेली माँ ने शादो को और डराया। डर की मारी शादो सुबह अजानों के वक्त दरवाज़ा खोलकर घर से निकल गई। जाते हुए एक खत लिखकर पड़ोसन के सहन में दीवार से फेंक दिया कि मैं किसी के साथ भाग कर नहीं जा रही, सिर्फ अब्बा के डर से जा रही हूँ कि वो आकर मुझे मार न दें। पड़ोसन ने मुझे गांव आकर बताया कि हातिम बाद में बहुत पछताया। हमसाय ने उसको बताया कि तुम्हारा पूछने के लिए मैंने अपने लड़के को भेजा था। तुम्हारी बेटी सहन धो रही थी, इसलिए उससे पूछ लिया। जो खो जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं, फिर कमसिन लड़की ज़ात। ये दुनिया इंसानों की कहलाती है, मगर इंसानों के जंगल में इंसान कम और भेड़िए ज़्यादा हैं। न जाने किस बात की मुझे और हातिम को सज़ा मिली कि हमारी मासूम बेटी हमें फिर कभी ना मिल सकी। न जाने वो कहाँ है। आज भी ये सवाल मेरे दिल पर बर्छियाँ मारता है। मेरे जलने के दाग भर गए, मगर मन का ये घाव कभी नहीं जाएगा। आज भी अपनी बेटी को याद करती हूँ तो रोना आता है। सोचती हूँ कि क्यों हातिम के बहकावे में आ गई, क्यों उसके कहने पर उसके घर चली गई, जबकि वहाँ पहले से एक औरत हातिम जैसे शख्स का जुल्म सहने को मजबूर बैठी हुई थी। काश कि मैं ये फ़ैसला न करती। अब पछताती हूँ, मगर क्या करूँ, मेरे बस में सिवाय रोने, पछताने और कोसने के और कुछ नहीं बचा। अगर आपको आज का ये वाक़या पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के मज़ीद किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।